یا حسین ماں فاطمہ زہرا، ماں فاطمہ زہرا، ماں فاطمہ زہرا۔ حضرات السلام علیکم۔ ایام فاطمیہ کے سلسلے سے چھوٹا امام باڑہ لکھنؤ میں مرکز فقہ و فقاہت دفتر آیت اللہ وحید خراسانی صاحب کے زیر اہتمام فاطمیہ ایگزیبیشن کا انعقاد کیا گیا۔ ہم نے چاہا کہ جو حضرات یہاں تک نہیں آ سکے انہیں بھی اس ایگزیبیشن کی زیارت کرائی جائے، لہٰذا ہم اس ویڈیو کے ساتھ آپ کے درمیان حاضر ہیں۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ فاطمیہ ایگزیبیشن جو کہ سوانح حیات حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور یہ فاطمیہ ایگزیبیشن، اس ایگزیبیشن میں آپ کو دکھائیں گے کہ انسان کس طریقے سے، یعنی کس ہدف کے تحت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی پوری سوانح حیات کیسے انہوں نے زندگی گزاری، کیسا ان کا گھر تھا، یہ دکھانے کی کوشش کریے۔ آئیے آگے۔ خوب، اب ہم لوگ آ گئے ہیں، یعنی جو ہم لوگ سب سے پہلا سوال ہوتا ہے انسان کی خلقت کا مقصد۔ خداوند عالم نے جب اپنی مخلوق کو تیار کیا، سب کو تیار کیا، انسان کو تیار کرنے کے بعد اس نے کہا کہ میں نے اپنی سب سے بہترین اور سب سے خاص مخلوق کو تیار کیا۔ تو اب جب ہم لوگوں نے دیکھا کہ مخلوق کو تیار کیا تو اب ہر فرشتہ سوچ میں پڑ گیا۔ ہر فرشتہ کہنے لگا ارے ہم تو اتنے ہزار سال سے عبادت کر رہے ہیں، ہم اتنے ہزار سال سے رکوع و سجود میں ہیں، ہم نے اتنا اس کا کام کیا، اور یہ کہہ رہا ہے ہم سے افضل یہ، آخر ایسی بات کیا ہے؟ یعنی یوں سمجھ لیجیے انسان کو ایک ایسا انٹرسٹنگ پہلو دیا، انسان کو ایک ایسا وچتر بنایا جس کی وجہ سے وہ خصوص بن گیا۔ اب آپ آئیے کہ دیکھیے جب انسان کو یعنی بنایا تو اس نے الگ الگ صفت رکھی انسان کے اندر، یعنی کہ اگر ایک اچھا انسان ہے، ایک اپنے 4 چیزوں سے انسان جڑ رہا ہے۔ پہلے کیا کہتے ہیں کہ انسان کی جو یعنی خلقت ہوئی ہے وہ 3 مرحلوں میں، روح، نفس اور جسم، روح، نفس اور جسم، اور اس کے بعد بتایا انسان کن چیزوں سے جڑتا ہے، کس طریقے سے معاشرے میں آتا ہے، کس سے گھلا ملا رہتا ہے۔ کہتے ہیں اپنے خالق سے، اپنے آپ سے، اپنے سماج کے لوگوں سے، طبیعت سے، یعنی جو پھول پودے یہ وہ اس میں بھی، یعنی ایک انوائرمنٹ میں رہتا ہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ اب انسان کو جب پیدا کیا تو خداوند عالم کس ہدف کے تحت پیدا کیا؟ سب سے بڑا سوال، بنایا کیوں؟ اگر بنانے کے بعد کہا کہ اشرف المخلوقات، تو بنایا کیوں؟ تو خدا نے بتایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کے ذریعے دنیا میں جنت بنے۔ اب آپ انصاف سے بتائیے، دنیا میں جنت بنے، لیکن ایک پہلو جو چھپتا ہے کہ انسان کو جب 2 حصوں میں تبدیل کر دیا، ایک مرد اور ایک عورت، تو اب انسان جب 2 حصوں میں، تو کہتے ہیں جب یہ کامل مرد اور کامل عورت ساتھ میں آئیں گی تب دنیا کیا بن جائے گی؟ جنت بن جائے گی۔ تو آئیے سب سے پہلے کس کو خلق کیا؟ کہا حضرت آدم کو خلق کیا، کہا حضرت آدم کو خلق کیا، اس کے بعد حضرت حوا کو خلق کیا۔ تو حضرت آدم اور حضرت حوا، اور اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ جب حضرت آدم اور حضرت حوا دنیا میں آئے اور آنے کے بعد تمام مراحل شیطان ان کے درمیان، کہتے ہیں یہاں تک کہ خاتم الانبیاء تک کے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کے، آخری زمانے تک کے کوئی ایسا مکمل جوڑا نہیں تھا جس میں ایک دونوں معصوم ہو، ایک غیر معصوم ہوتا تھا تو دوسرا معصوم ہوتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا ہمیں آئیڈیل دینا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا جو ہے مرد اور عورت کی مکمل شخصیت دینا ہے جو یہ بتائے کہ ہم اس دنیا کو جنت بنا سکتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھیں گے کون ہے وہ شخصیت جس نے آنے کے لیے اس دنیا کو جنت بنائی ہے، یعنی انسان، کیونکہ اپنی خلقت کا مقصد ہم نے آپ کو بتایا دنیا کو جنت بنانا، جو کہ انسان کی خلقت کا مقصد ہے، انسان کو بنایا جا رہا ہے کہ وہ دنیا کو جنت بنائے۔ اب ایک جو ہمارے سامنے یعنی ایک پہلو آتا ہے کہ پہلے تو ہم دیکھیں کہ کون دنیا کو جنت بنا سکتا ہے۔ یوروپین مغربیوں کی سوچ کہتی ہے اکیلا انسان اس دنیا کو جنت بنا سکتا ہے۔ تو آپ انصاف سے بتائیے، ایک انسان اگر خود کی کامیابی میں لگ جائے تو یہ تو سیلفشنس ہے نا، سیلف موٹو ہے کہ اپنے آپ کو کامیاب بنا دے۔ اس کی کامیابی کے پیچھے ہزاروں کو اس نے کچلا ہوگا، اس کے بعد کہیں جا کے کامیاب ہوا ہوگا۔
اس کے بعد جو ہے اب آپ اگر الگ الگ نظام میں دیکھیں، الگ الگ سسٹمز میں دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اب آپ آئیے الگ مذہب کیا کہتے ہیں اور مرد اور عورت کے بارے میں کہتے ہیں کہ الگ مذہب جو عورتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہندوازم کہتا ہے کہ عورت جو ہے مرد کی غلام ہے، یہودیت کہتی ہے عورت لذت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس طریقے سے مختلف مذاہب ہیں، مختلف ریلیجنس ہیں ہمارے معاشرے میں جو الگ الگ فکر رکھتے ہیں، یعنی بتانے کا مقصد یہ موٹو، یہ ہدف یہ ہے کہ کوئی بھی اپنے یعنی مذہب میں عورت کو ایک کامل ترین شخصیت نہیں پیش کر رہا۔ کوئی غلام بتا رہا ہے، کوئی لذت حاصل کرنے کا بتا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے عورت کافی ہے، کوئی کہہ رہا ہے عورت مرد کے برابر ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں ایک واحد دین نظر آیا، دین اسلام، جس میں ایک مکمل مرد اور مکمل عورت نظر آئے۔ وہ کون تھے؟ امیر کائنات اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا۔ تو اگر آپ دیکھیں ان کی صفات، روحانی صفت، جسمانی صفت ایک جیسی ہے۔ یہ عالم ہے تو وہ ذکیہ ہے، یہ عابد ہیں تو وہ معصومہ ہے۔ یہ یعنی جو ہے اگر آپ دیکھیں ایمان اللہ تو وہ شجرہ طیبہ ہے نا، عین اللہ تو عالمہ، یہ مبارکہ تو یہ ید اللہ، اس کے بعد یہ صدیقہ تو یہ اسد اللہ۔ یعنی یہ ایک آپ دیکھیں کس طریقے سے انسان کے درمیان میں خداوند عالم نے مکمل دو معصوموں کو بھیجا، اور جب ایسے دو معصوم ساتھ میں آئیں گے تو پھر شخصیات میں یعنی اولادوں میں امام حسن، امام حسین علیہ السلام کا وجود آئے گا۔ وہ خاتون جو کہ سب سے افضل خاتون ہے، سب سے بہترین خاتون ہے، اس کا وجود کیسا ہے، وہ کیسی ہیں، کہاں تربیت کا عالم دیکھیے آپ، خدا کی قسم حضرت زہرا سلام اللہ علیہ 5 سال کے سن باپ کا آئینہ ہے نا، اور مکے میں نزول زمانے میں قرآن سکھایا ہے، سیکھنا نہیں سکھایا ہے، 5 سال کی عمر میں سکھا رہی ہیں، درس دے رہی ہیں مذہب کا، لوگوں کو مذہب سمجھا رہی ہیں، لوگوں کو دین پھیلا رہی ہیں لوگوں کے درمیان۔ تو اب حساب سے بتائیے جب ایسی خاتون کے لیے جب کوئی مرد تلاش نہیں آئیں گے، جب کسی مرد کو دیکھیں گے کوئی ایسا ہو جو اس کے ہم پلہ ہو، ہم برابر ہو، تو کہا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے رشتے کی بات کی کہ بھئی ظاہر سی بات ہے شادی کا وقت آیا، شادی کا جب موقع آیا تو کوئی ایسی شخصیت چاہیے جو ان کے بالکل ہم پلہ اور ہم برابر ہو۔ یعنی ایک پیغام دیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھو کہ اگر تم یعنی اپنی لڑکی کی یا لڑکے کی شادی کر رہے ہو تو کیا اس کے برابر کی وہ لڑکا یا لڑکی ہے، مال کے اعتبار سے نہیں، دولت کے اعتبار سے نہیں، شہرت کے اعتبار سے نہیں، کم از کم یعنی دین کے اعتبار سے دیکھو، اگر لڑکی نمازی ہے تو لڑکا نمازی ہے کہ نہیں، یا لڑکا روزہ دار ہے تو لڑکی روزہ دار ہے کہ نہیں، لڑکا جو ہے پرہیزگار ہے تو لڑکی واجب حجاب کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے، یہ تمام باتیں ہیں۔ تو اب ہم جب دیکھتے ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شادی کے بارے میں ہے کہ کس طریقے سے تارا آیا اور آنے کے بعد حضرت کا رشتہ جو ہے قبول ہو گیا، تو اب کہتے ہیں کہ اب دونوں کی صفت دیکھیں حضرت زہرا اور حضرت علیہ السلام، جسم کے اعتبار سے یہ جنتی خاتون ہے، وہ شجرے کی طہارت، خانوادگی میں اگر دیکھیں تو پیغمبر اسلام اور حضرت خدیجہ، ادھر حضرت ابو طالب نے پالا ہے اور حضرت ابو طالب کے فرزند رسول خدا نے پالا ہے۔ اس کے بعد جو ہے تمام چیزیں اخلاق میں بہترین خوش اخلاق شخصیت ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ۔ حضرت علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، اصحابیت میں کب سے یعنی صحابہ کرام یعنی 9 سال پیغمبر کی ہمراہی کی، ادھر 25 سال پیغمبر کی ہمراہی کی، یعنی ایک آپ دیکھیں کس طریقے سے حضرت زہرا اور حضرت علی بالکل برابر ہیں، ایک جیسی صفت ہے۔ اب آپ آئیں گے جب ایسی دو شخصیت کی شادی ہوگی تو کیسے ہونا چاہیے۔ اب آپ انصاف سے بتائیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو مذہب لے کے آئے، جو دین لے کے آئے، اس میں جو عرب کا کلچر ہے اس میں کیا ہے، بڑے بڑے جو ہے خان اور یہ وہ بڑی بڑی شادیاں ہوتی تھیں، بڑا بڑا خرچ ہوتا تھا، جہیز یہ وہ، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کو بدلا۔ ایک نظام ہوتا ہے کہہ کے بدلنا، لیکن یہ خود کر کے دکھایا، اپنی بیٹی کی شادی اتنی سادگی سے کر کے دکھائی جس کے آنے دیکھیں کتنا مختصر سا جہیز، کتنا سادگی سا جو ہے جہیز وغیرہ دیا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام جو ہے جب یعنی مہر اپنی زرہ بیچ کے جب انہیں نے بیچی ہے اور آدھا آدھا ہوا ہے تو آدھے سے مہر کا انتظام کیا گیا اور آدھے سے جہیز کا انتظام کیا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ اب جب دو ایسے مرد اور خاتون ساتھ میں آئیں گے تو دنیا جنت بنے گی۔ کیوں؟ اب ہم دیکھیں یعنی جو گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے کہ عورت کے لیے اسلام نے کچھ حدود بتائے ہیں کہ عورت اپنی زبان کو لجام دے، زیادہ بولے نہیں۔ اکثر کیا ہوتا ہے عورتیں بولنے لگتی ہیں کہ یہ کیا وہ کیا وہ کیا، مرد بیچارے جو ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں، مرد جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے مرد کے لیے ملتا ہے محبت سے پیش آئے، اچھے سے پیش آئے، ہے نا۔ اتنا یعنی ایک
اس نظام سے جو مضمون نکلتا ہے کہ جو اتنی ساری صفات بتائی گئی ہیں، اتنا سارا جو پہلوات بتائے گئے ہیں، اگر انسان ایسا بن جائے گا تو خدا کی قسم کبھی گھر میں جھگڑے نہیں ہوں گے، کبھی پریشانیاں نہیں ہوں گی، کبھی مشکلات نہیں ہوں گی، کبھی یعنی جو ہے ٹینشنز ہے وہ نہیں ہوں گی، اور جب ایسی پریشانیاں نہیں ہوں گی تو اپنے آپ خدا کی قسم ایک اچھا سا نظام بنا رہے گا گھر میں۔ اور خدا کی قسم یہ دیکھیے، آپ حضرت علی مستقل جو ہے حضرت زہرا کا حال چال لینے، حضرت زہرا حضرت علی سے مستقل پوچھیں آپ کہاں گئے، یا آج آپ نے کیا کام کیا، یہ کیا وہ کیا۔ کہتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علی اور فاطمہ اس دنیا میں سورج اور چاند کی طرح ہیں۔ یعنی سورج اور چاند کیا کہ اگر سورج دنیا سے نکل جائے تو صرف اور صرف گرمی جو ہے ٹھنڈک رہے گی، اور کہتے ہیں کہ اگر جو ہے چاند نکل جائے تو صرف اور صرف گرمی رہے گی، لہٰذا دونوں کا ہونا ضروری ہے، سورج کا بھی اور چاند کا بھی۔ ایک صلوات پڑھ محمد وعلی محمد۔ ایک آئیڈیل گھرانہ کیسے بنا، یہ ہم اور آپ آج ایسے سن رہے ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو کہ یعنی ابھی کی بات ہو، کل کی خاتون ہو، کل ہی یعنی ابھی یعنی اسی دور میں موجود ہوں یا موجود تھیں۔ یہ بات ہے 1400 سال پرانی، اتنے ہزار سال پرانی بات ہے، اتنے ٹائم پرانی بات ہے، لیکن کیوں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ایک آئیڈیل بنی، کیسے بنی؟ کہا کہ اب آپ دیکھیے گھر کے نظام میں آئیے تو ہر چیز کا ایک ٹائم بنا ہوا ہے، ایک نظم بنی ہوئی ہے، ایک ضبط بنی ہوئی ہے کہ اگر زندگی کے ہر پہلو میں ایک نظم ہے، اس کے بعد نیند اور آرام کا ٹائم ہے، عبادت کا ٹائم ہے، کام کاج کا ٹائم ہے، اہل و عیال کا اخلاقی کا، یعنی کہاں جانا ہے، کس کے پاس جانا ہے اور کس کی عیادت کے لیے جانا ہے، کن رشتہ داروں سے ملنے جانا ہے، سب کا ایک ٹائم بنا ہوا ہے۔ یعنی اس نظم سے، اس ٹائم سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے بتایا کہ تم اپنے ٹائم کو مینٹین رکھو، وقت کے اعتبار سے چلو، جیسا وقت ہو ویسا کام کرو، خدا کی قسم زمانہ تمہارے پیچھے ہوگا نہ تم زمانے کے پیچھے ہوگے۔ اور دیکھیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا گھر ہمارے اور آپ کے لیے آئیڈیل گھرانہ ہے، ایک ایسا گھرانہ کہ جن کو ہم اور آپ ایسے سنتے ہیں ہم بھی ایسے بن جائیں، ہم بھی ان کی طرح بننا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہی نے وقت کا اعتبار رکھا، وقت کو خیال میں رکھا، اور اسی طریقے سے اپنے کاموں کو بالکل جو ہے منظم طور سے، بالکل وقت کے اعتبار سے، جب آپ گھر کے یعنی دیکھتے ہیں روز کا کیا ہے، حضرت علی جو ہے جا رہے ہیں صبح، حضرت زہرا خدا حافظ کہنے آ رہی ہیں، اور حضرت زہرا جب حضرت علی آتے ہیں پلٹ کے تو حضرت زہرا ان کا استقبال کر رہی ہیں۔ یہ سب سے اہم پہلو ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جب جنگوں سے تھکا ہوا آتا تھا، میری تھکن بہت ہوتی تھی لیکن جیسے ہی فاطمہ کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھتا تھا، میری ساری ذہنیت، میری ساری پریشانیاں، میری تھکن دور ہو جاتی تھی۔ یعنی اب یہ ہم اور آپ دیکھیں کہ جتنی خواتین یہاں پہ موجود ہیں کہ اگر ہم اور آپ استقبال کریں اپنے شوہر کا یا جو گھر میں مرد حضرات ہیں ان کا ایک مسکراتے ہوئے چہرے سے، کیونکہ ایک مرد کے لیے سب کچھ اس کی خاتون ہے، سب کچھ اس کی زوجہ ہے، اس کے گھر والے ہیں، اور جب انہی گھر والوں کو وہ ٹینشن میں دیکھے گا، پریشانی میں دیکھے گا، مصیبت میں دیکھے گا، تو اس کا جو باہر کی ٹینشن وہ الگ، اب گھر کی ٹینشن وہ الگ۔ لہٰذا اگر ہم اور آپ اس کے سامنے مسکرائیں، اچھے سے رہیں، تو اس کو ایک طرفہ ٹینشن کم ہوگی اور وہ خود اپنے آپ میں ایک کانفیڈنس فیل کرے گا کہ میں ان لوگوں کے یعنی یہ میرے ساتھ کھڑے ہیں، اب میں جیسے چاہوں گھر کے کام یا باہر کے کاموں کو بخوبی انجام دے سکتا ہوں۔ دیکھیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جو ایک منظم آج جو سسٹم کہا جاتا ہے، جو وقت کہا جاتا ہے کہ عورتوں گھر سے باہر نکلنا چاہیے، دیکھیے اسلام باؤنڈ نہیں کرتا آپ کو کہ آپ نہ نکلیں یا گھر سے باہر نہ جائیں، بلکہ وہ آپ کو حدود بتاتا ہے، ان حدود میں اگر آپ جائیں تو بڑی اچھی بات ہے، مکمل حجاب، مکمل پردہ اور جو تمام شرائط ہے اس کو۔ اب آپ گھر کا نظام دیکھیے کہ کس طریقے سے ایک عورت کا گھر میں ہونا ضروری ہے، کس طریقے سے ایک مرد کا گھر کے باہر ہونا ضروری ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اگر حضرت علی علیہ السلام گھر کے باہر جنگیں کر رہے ہیں، گھر کے باہر جنگ میں فتح حاصل کریں، تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ امام حسن جیسے بچوں کو تیار کر رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام کو تیار کریں۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ جب امام حسن مجتبیٰ خطبے یعنی مسجد سے آتے ہیں، حضرت زہرا سب سے پہلا سوال یہ کرتی ہیں، آج تم نے کیا سیکھا، تم نے کیا حاصل کیا؟ تو یعنی ایک سسٹم بتایا ہے کہ کس طریقے سے ایک عورت کا گھر میں ہونا ضروری ہے اور ایک مرد کا گھر کے باہر۔ کہتے ہیں مرد کی فتح یعنی حضرت علی کی مکمل فتح کی وجہ کیا تھی، کیوں حضرت علیہ السلام کو فتح حاصل ہوتی تھی؟
کہا کیونکہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور گھر کی طرف سے اتنا مطمئن تھے کہ اپنا پورا ذہن جنگ کے میدان میں لگاتے تھے کہ ہمیں گھر کی کوئی ٹینشن نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں زہرا موجود. زہرا بچوں کو کھانا کھلا دیں گی, زہرا بچوں کی تربیت کر دیں گی, زہرا بچوں کو اچھے لباس یعنی لباس پہنا دیں گی, ان کی صاف صفائی تمام چیزیں. لیکن اگر یہی ہے کہ مرد اور عورت گھر کے باہر ہوں, وہ عورت بھی باہر کام کر رہی ہے, مرد بھی باہر کام کر رہا ہے, تو اس میں ایک یعنی وہ ہوتا ہے اب مرد بھی بیچارہ پریشان, بچے اسکول سے آئے ہوں گے کہ نہیں آئے ہوں گے, بچے مکتب گئے ہوں گے کہ نہیں گئے ہوں گے, یا آ گئے ہوں گے تو کھانا کھا لیا ہوگا کہ نہیں کھا لیا ہوگا. اسی طریقے سے ایک عورت بھی ہے, اب وہ بھی بیچاری پریشان, میرے بچے آئے ہوں گے نہیں آئے ہوں گے, اللہ خیر سیف پہنچا دیا ہوگا بس والے نے, یہ وہ. اس طریقے سے یعنی اگر ایک مرد گھر کے باہر ہے تو اسی کے پیرلل ایک عورت اگر گھر میں موجود رہے گی تو ان کا کام کرنا یا ان کے کام بہت آسان ہو جائیں گے. اب ہم آتے ہیں ان کی تھوڑی سی زندگی کی طرف. اب دیکھیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سماج میں یعنی کس طریقے سے پیش ہو رہی ہیں, پیش کر رہی ہیں اپنے آپ کو. یہ نہیں کہ صرف حضرت زہرا سلام اللہ علیہ. اب آپ انصاف سے بتائیے, حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام مرد کو دین پہنچا رہے ہیں, رسول خدا مردوں تک پیغام پہنچا رہے ہیں, تو عورتوں میں کون پہنچا رہا ہے؟ عورتوں تک کس نے باتیں پہنچائیں, کیسے باتیں پہنچیں؟ کہ یہی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جو عورتوں کو تبلیغ کر رہی ہیں, عورتوں کو بتا رہی ہیں, علم بانٹ رہی ہیں, دین پہنچا رہی ہیں تک کہ کیسے یہ ایک ایک گھر میں, ایک سماج میں ایک یعنی بلا کے اور لوگوں کی زندگیوں میں دخل نہیں کریں, بلکہ جو مسئلے ہیں لوگ پوچھ رہے ہیں کہ شہزادی یہ ہو گیا بتائیے کیا کریں, حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اس کو سلجھا رہی ہیں. لیکن کیا اب آپ بتائیے کہ آپ حضرت کی زندگی میں ٹینشن نہیں ہے, حضرت کی زندگی میں پریشانیاں نہیں, کہاں ہیں؟ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مزدور ہیں, کم یوں سمجھ لیجئے جو ہے روز کی جو کمائی ہوتی ہے وہ مختصر سی ہوتی ہے نا. لوگ ایک آتے ہیں اکثر جو ہے رسول کی ایک زوجہ ہیں, وہ مستقل آ کے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو طعنے دیتی ہیں کہ جو ہے آپ کے شوہر جو ہیں وہ مزدور ہیں, آپ خاتم الانبیاء کی بیٹی, آپ رسول خدا کی بیٹی, اس کے باوجود حال یہ دیکھیے آپ کو مزدور سے بیاہ دیا. تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ یہ ایک عمل کرتی ہیں, قرآن پہ عمل کرتی ہیں. کیا قرآن کہتا ہے جب بھی تم سے جاہلین سوال کریں تم ان کا جواب سلام میں دے کے آگے بڑھ جاؤ. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ یہی عمل کریں, جب بھی ایسے سوال ہوتے تھے حضرت زہرا سلام کر کے آگے بڑھ جاتی تھی. اب دیکھیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا گھر کیسا ہے, آج ہمارا گھر اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا گھر کیا فرق ہے. حضرت ابھی ہم آپ کو آگے باغ فدق دکھائیں گے اور بتائیں گے اس کی آمدنی وغیرہ کیا تھی. انصاف سے بتائیے گا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں کیا ہے؟ چکی ہے اور تندور وغیرہ ہے اور چرخہ ہے, اس کے علاوہ کچھ اور نہیں. کیوں نہیں ہے؟ ہونا چاہیے, اچھے برتن ہونے چاہیے, اچھی چیزیں ہونی چاہیے, اچھا سامان ہونا چاہیے. کہ یہ اپنے لیے نہیں کہ ہم سادگی سے رہیں. وجہ کیا اس کے پیچھے؟ کہ اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے, جب آپ انصاف سے بتائیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں چاندی کے برتن یا سونے کے برتن ہوتے ہیں مثال کے طور پہ. اب یعنی جو پڑوس کی عورتیں ہیں وہ آتی ہیں, آمد و درفت رہتا ہے, آتی ہیں, آنے کے بعد پوچھتی کہ یہ کیا آپ کے گھر میں سونے کے برتن ہیں, وہ بڑا یعنی ان کو ایک وہ ہوتا. اور اب گھر جانے کے بعد وہ اپنے مردوں سے کہتی کہ ہم جو ہے ہمیں آپ سونے کے برتن لا کے دیے, ہمیں چاندی کے برتن لا کے دیے, ہمیں فلانی سامان لا کے دیے. کیوں؟ کیونکہ زہرا کے گھر میں موجود ہے, فاطمہ کے گھر میں موجود ہے. اب وہ جو مرد ہے پہلے سے اس کی پریشانیاں, پہلے سے اس کی ٹینشن, ایک ٹینشن اور بڑھے گی کہ اتنا پیسہ کماؤ تاکہ یہ اس چیز کا انتظام ہو جائے, اس چیز کا انتظام ہو جائے, اس چیز کا انتظام ہو جائے. یعنی معاشرے میں اس طریقے سے ایک ٹینشن بنی رہے گی, ایک مینٹلی آدمی پریشان رہے گا, جس کی وجہ کیا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں اضافی سامان ہے معاذ اللہ, اس کی بنا پہ سب کچھ. تو کہا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نہیں چاہنی کہ میری وجہ, نہیں چاہنی کہ سماج میں کوئی پریشانی ہو کسی بھی بنا پہ. اس کے بعد حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جب اتنا سادہ سا گھر ہو, اور سادگی تو یہاں صرف دنیاوی سامانوں میں ہے لیکن نیکیوں میں یہاں کوئی سادگی نہیں ہے. خدا کی قسم آپ دیکھیں جبریل مستقل آ رہے ہیں, ملائکہ مستقل آ رہے ہیں یہاں پہ, کبھی کوئی پیغام لے کے, کبھی کوئی پیغام لے کے, کبھی جھولا جھلانے, کبھی چکی چلانے. آپ نے سنا ہوا ہے حضرت زہرا کے گھر میں ملائک چکی چلا رہے ہیں, حضرت زہرا کے گھر میں ملائک جھولا جھلا رہے ہیں حسنین کا. کیوں؟ کیونکہ یہ مستقل برکات کا نزول ہو رہا ہے. ایسا گھر جو کہ اپنے اللہ پر ایمان رکھتا ہے, اپنے خدا پر ایمان رکھتا ہے, پھر وہ گھر نہیں رہتا بلکہ شیطان کی ایک ڈھال بن جاتا ہے, اور صرف اپنے آپ کو نہیں بچاتا بلکہ معاشرے کے کئی گھروں کو بچا لیتا ہے اور معاشرے کی کئی پریشانیوں کو دور کرتا ہے. یہ بات تو یہاں تک ہو گئی. اب آپ ایک سوال ہو سکتا ہے کوئی کرے, اور ضروری ہے کہ ہم نے سنا ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ
مستقل کام کیا کرتی تھیں، بہت محنتیں کرتی تھیں، اور عالم یہ تھا اتنی چکی چلائی. خود حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے فاطمہ کو دیکھا اتنی چکی چلائی کہ ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، اتنا کنویں کا پانی کھینچا کہ ہاتھوں میں جو ہے گڈھے ہو گئے اور میں نے ہاتھوں سے خون جاری ہو گیا. اتنا فاطمہ نے یعنی کام کیا، اتنی گھر کی صفائی کی، ان کا لباس پورا گرد و غبار میں ہوتا تھا. اتنا چولہا جلایا کہ لباس سیاہ ہو گیا. تو کہا مسئلہ کیا تھا؟ کہا اتنی زیادہ ٹینشنز، اتنی زیادہ جو ہے فزیکل تھکان جسے ہم اور آپ کہتے ہیں، جسمانی تھکان تھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو. سن کتنا ہے؟ کل 18 برس. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ایک 18 برس، ہم آخری کی بات کریں یعنی آخری حد میں بھی 18 برس کی خاتون کے لیے اتنا کام کرنا درست نہیں ہے نا. تو اب کہتے ہیں نا جسم میں قوت خدائی ہے لیکن اللہ پر ایمان ہے، لیکن جسم تو جسم ہے نا. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی چہرے کی رنگت بدل لی. حضرت علی علیہ السلام نے اس بات کو غور کیا اور کرنے کے بعد کہا فاطمہ آپ اپنے بابا کے پاس جائیں، کیونکہ حضرت علی مزدور ہیں، وہ ایسا سامان فراہم نہیں کر سکتے اور خود ان کی آمدنی کم ہے کیونکہ اللہ والے. کہا کہ آپ جائیں اور جانے کے بعد اپنے بابا سے کنیز طلب کر لیں. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ آئیں، مسجد کے در تک آئیں، دیکھا اصحاب وہاں پہ تشریف فرمائیں، واپس چلی گئیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیا کہ فاطمہ مسجد تک آئیں، یعنی مسجد ہم سے کچھ گفتگو کرنے آئیں گی. جب واپس آئے اور آنے کے بعد حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے یعنی پوچھا کہ آپ آئی تھی، تو ابھی بھی شرمندہ ہیں، بولنی نہیں ہے منہ سے. کیوں؟ کیونکہ اگر یعنی بولنی نہیں ہے اس لیے کہ ہمیں بابا نے ذمہ داری دی تھی کہ علی کے گھر کا کام آپ کا، علی کے گھر کی ذمہ داریاں آپ کی. ہم اس میں کہیں نہ کہیں ناکامیاب رہ گئے یا اس کو اچھے سے نہیں نبھا سکے، تبھی کنیز طلب کرنا ہے. تو حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول خدا مسئلہ یہ ہے کہ کام زیادہ ہے، اصحاب صفہ کے لیے کھانا بنانا، یتیموں مسکینوں کو کھانا پہنچانا، لباس فراہم کرنا، فاطمہ کا جسم یعنی اس اعتبار سے. تو کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ آپ کیا چاہتی ہیں، آپ کو ذہنی سکون ہو یا جسمانی سکون ہو؟ کہ بابو جان میں چاہتی ہوں کہ مجھے دونوں سکون ہو. تو کہا کہ اگر آپ چاہتی ہیں آپ کو دونوں سکون ہو تو آپ تسبیح پڑھا کریں، اللہ اکبر، الحمدللہ اور سبحان اللہ کی. کہتے ہیں اب دیکھیے پریشانی کیا تھی، پریشانی یہ تھی، آپ اس کو ذہن میں رکھیے، پریشانی یہ تھی کہ گھر کے کام بہت زیادہ، گھر کے نہیں باہر کے کام بہت زیادہ ہیں. مسلمانوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو کھانا پہنچانا ہے، کپڑے ان کے فراہم کرنا ہے، اصحاب صفہ کے لیے تمام چیزیں. ذہن یعنی جسمانی تھکان تھی ہیں، مینٹل اتنا کوئی وہ نہیں ہے. اب کہتے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے جب تسبیح پڑھنا شروع کی، کچھ دنوں تک تسبیح پڑھی. نتیجہ کیا ہوا؟ کچھ دنوں کے بعد حضرت فضہ سلام اللہ علیہ خود ان کے یعنی گھر کی کنیز بن کے پیش ہو گئیں. یعنی آپ نے دیکھا کیسے ایک تسبیح جو کہ خاتم الانبیاء کی بیٹی حضرت زہرا سب سے افضل خاتون کی بیٹی کی مشکلوں کو حل کرے دے رہی ہے، تو ہماری اور آپ کی مشکلوں کو کیسے یہ تسبیح زہرا سلام اللہ علیہ مشکل نہیں حل کرے گا. اور برکات کے بارے میں اگر ہم اور آپ بات کریں تو اس گھر کا تو عجب ہی نظام ہے. فاقے ہو رہے ہیں لیکن جب بھی کوئی آتا ہے تو آنے والا یعنی بھوکے ہیں بچے، سوال کرنے والا سوال کرتا ہے تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اپنے آگے کی روٹیاں، حضرت زہرا کے بچے اپنے آگے کی روٹیاں، ہر کوئی جو اس دسترخوان، یہاں تک کہ حضرت فضہ جو اس گھر کی کنیز ہے وہ بھی اپنے آگے کی روٹی دے دیتی ہیں ساحل کو. اور اس کے بعد جب ایسا خانوادہ ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ آپ نے سنا ہوا ہے کہ خداوند عالم نے اپنی جانب سے کھانا بھیجا اور پھر ان کو پہچنوایا کس کے ذریعے؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے ذریعے. ہم فاطمہ تو ابوہا و بالہا و بنوہا، ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد. تو یہ اخلاص ہے اس گھر کا، کس قدر خوش اخلاقی اخلاص، اللہ کی راہ میں ہر چیز کو قربان کر دینا، ہر چیز کو دے دینا. آئیے اب ہم لوگ دیکھتے ہیں مسجد کے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا گھر کیسا تھا. دیکھیں یہ ہے مسجد نبوی، یہ اس زمانے کی یعنی اس دور کی ہم نے آپ کو مسجد نبوی دکھانے کی کوشش کری ہے کہ یہ مسجد تھی کیسی اور اس میں کیا کیا خصوصیت تھی، کیا کیا چیزیں تھیں. کہتے ہیں کہ یہ محراب کا حصہ ہے جہاں نماز وغیرہ ہوتی تھی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے. اور یہ ہے حجرہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا کا گھر ہے یہ، یعنی حجرہ ہے. ٹھیک، اس کے بعد اب یہ ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا گھر اور یہ ہے باب جبرائیل.
جس سے جبرائیل مستقل آیتیں لے کے یا جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے تھے تو اس در سے ہو کے آتے تھے۔ میرا سوال یہ ہے آج کے دور سے یا کسی سے بھی، یہ بتائیے جبریل کو آنا تھا تو اس طرف سے آ جاتے یا کوئی اور در ہوتا؟ تو کہا کہ جبریل اس در کے آگے سے گزرنے کا شرف حاصل کرنا چاہتے تھے، لہٰذا وہ اس در کے آگے سے آتے تھے کہ اس گھر کی زیارت ہو جائے کسی بہانے سے۔ اس کے بعد یہ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے۔ یہ اصحاب صفہ وہ غریب یتیم لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، جن کے مذہب والوں نے نکال دیا ہے کہ تم محمد کے یعنی مذہب میں چلے گئے ہو، تم محمد کے ہو گئے ہو، لہٰذا اب محمد تمہیں پالے، تم جانو محمد جانو۔ انہی نے بائیکاٹ کر دیا ہے پوری طریقے سے۔ کہا یہ تمام اصحاب صفہ کی ذمہ داری کس کی ہے؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی۔ اس کے بعد جب ہم اور آپ آتے ہیں کہ یہ ہے ستون حنانہ۔ یہ ستون حنانہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ ستون تھا، ممبر بننے کے حکم سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ٹیک لگا کے درس دیا کرتے تھے۔ تو جب ٹیک لگا کے درس دیا کرتے تھے کہ ایک دن ممبر بننے کا حکم آ گیا، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ممبر بنا دی جائے تو یہ ستون رونے لگا۔ لوگوں نے بتایا یا رسول اللہ یہ ستون رو رہا ہے، تو کہا کہ وجہ جب اس سے پوچھی گئی، یعنی رسول خدا نے آ کے جب وجہ پوچھی سے ہم کلام ہوا یہ، تو اس نے بتایا یا رسول اللہ آپ جیسی عظیم اور پاک ہستی ہم سے اب دور ہو جائے گی، اب ہم اس کا بوسہ نہیں لے سکیں۔ رسول خدا نے کہا کہ اسی کو کاٹ کے اس کا ممبر بنا دیا جائے۔ یہ ہے ستون توبہ۔ ستون توبہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ستون توبہ، اس کا نام ستون توبہ اس لیے پڑھا گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت یعنی صحابی تھے، انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بات ان کو بتائی تھی بعنوان راز کہ یہ تم اپنے تک رکھنا، لیکن انہوں نے یہ اپنے آپ کو یعنی ظاہر کر دی، وہ بات لوگوں میں بتا دی، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو اس ستون سے باندھ لوں گا اور جب تک الگ نہیں کروں گا جب تک رسول نہیں کہیں گے، یعنی یہ انہوں نے اپنے آپ کو کہا۔ تو کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے وہاں سے آواز لگائی کہ فلانی شخص تم اپنے آپ کو کھول لو، میں تمہیں حکم دے رہی ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، جب تک رسول خدا نہیں کہیں گے تب تک میں اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے کہا، وہی فاطمہ نے کہا، سمجھو میں نے کہا، فاطمہ کا کہنا میرا کہنا، لہٰذا تم اپنے آپ کو کھول لو۔ یعنی اسی مسجد میں بتایا ہے کہ دیکھو نہ صرف فاطمہ جز ہے بلکہ ان کا کہا میرا کہا ہے۔ اب آپ انصاف سے بتائیے، جو آپ پیچھے کچھ دروازے دیکھ رہے ہیں جو بند ہوئے ہیں، کٹم لگا ہوا ہے، یہ الگ الگ اصحاب کے دروازے تھے جو بند کر دیے گئے تھے بحکم خدا۔ پہلے کھلے ہوئے تھے مسجد میں اور بعد میں حکم خدا سے بند کر دیے گئے، اور یہ حکم آیا تھا سب کے دروازے بند کر دیے جائیں الا آپ کا اور فاطمہ کا دروازہ۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بتائیے کیوں بند کروا دی گئے؟ بے دروازوں سے کیا مسئلہ ہے؟ کوئی کھلا ہوا ہے، کھلا رہنے کا۔ مسلمانوں کے دور کا مرکز ہے مسجد نبوی۔ کوئی نیا مسلمان ہو کے آیا ہے یا کسی کو دین اسلام کے بارے میں جاننا ہے، کہاں آئے گا؟ مسجد نبوی میں آئے گا۔ مسجد نبوی میں آنے کے بعد جیسے وہ داخل ہوا، انہوں نے دیکھا یہ صاحب اپنے دروازے پہ کھڑے ہیں، وہ صاحب اپنے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ اب آپ بتائیے دین حاصل کریں تو کس سے کریں، کس سے جا کے پوچھیں؟ لہٰذا سب کے دروازے بند کر دیے گئے سوائے علی اور فاطمہ اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یعنی بتانا یہ چاہا اگر دین پھیلانے کا حق کسی کو ہے، اگر دین بتانے کا حق کسی کو ہے تو وہ حضرت زہرا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صلوات پڑھے محمد و محمد۔ اب جو ایک اعتراض ہوتا ہے کہ آیا آگ لگی یا دروازہ جلایا گیا تو پھر کہاں کیسے؟ مسلمان کہتا ہے کہ ہم نے ڈر پہ آگ لگائی تھی، تو انصاف سے بتائیے یہ وہی باب ہے، یہ وہی دروازہ ہے جس سے باب جبریل جیسا فرشتہ آتا ہے، امین وحی اللہ آتا ہے، جس سے آتے ہیں اور مستقل پیغام لے کے آتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ وہ جبرائیل، وہ باب جبرائیل۔ اگر آج مسلمان کہتا ہے نہیں آگ وہاں پہ لگی تھی، تو ہمارا سوال یہ ہے کہ تم نے اس در کو جلایا جس سے جبریل آیتیں لے کے نازل ہوا کرتے تھے، اور ایک یہ در ہے جو کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا در ہے۔ یہی در تھا جس کے درمیان میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو در و دیوار کے درمیان حضرت کو لے آیا گیا، اور ہم نے کچھ شبیہ بنانے کی کوشش کری، دکھایا آپ کو کس طریقے سے حضرت کا دروازہ جلایا گیا، کس طریقے سے شہزادی کی مظلومیت ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ در و دیوار کے درمیان آ گئی۔ آگے ہم مصائب کا فقرہ جب دیکھیں گے، خدا کی قسم کلیجہ پھٹنے لگتا ہے جب حضرت کے مصائب سنتا ہے۔ یہ گھر مبارکہ ہے نا،
مبارک ہے۔ ابھی ہم نے آپ کو پیچھے یعنی بتایا کہ اس گھر میں مستقل، آپ لوگ اس طرف آ جائیے، اس گھر میں فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ ہمیں بھی اپنا گھر ایسا بنانا ہے کہ جہاں فرشتوں کا نزول ہو، مسلسل سفر ملائک ہو، ملائکہ جو ہے مددگار حضرت زہرا ہو۔ ہمارا بھی تو گھر ایسا، ہم بھی تو ایسے چاہتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس گھر میں کیا ہے؟ حلال رزق، حلال کھانا، حلال پینا ہے نا، اخلاص، محبت ہے نا، اخلاق پیش کیا جا رہا ہے۔ اس گھر میں کیا ہے کہ باطل، یعنی یہاں تو بھائی تصور ہی نہیں ہے یہاں پہ نجاست کا، یہاں تو تصور ہی نہیں ہے گناہ کا۔ اگر ہم اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر ایسا بنے کہ جس میں ایک جنت کی کھڑکی کھلی رہے، مستقل ہمارا گھر آسمان والوں کے لیے چمکتے ستاروں کی طرح ہو جیسے یہاں پہ آسمان کے ستارے ہیں، تو کہا کہ ہمیں حلال رزق پہنچانا ہوگا اپنے بچوں تک، حرام سے روکنا ہوگا، حلال سنانا ہوگا، حرام سننے سے روکنا ہوگا، حلال بلوانا ہوگا، حرام بولنے سے روکنا ہوگا۔ جب ایسی ہم اور آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں گے تو ہمارا گھر مبارک ہو جائے گا۔ جو جہاں سے روز قرآن کی تلاوت کی آواز آئے گی، تو وہ کہتے ہیں جہاں سے، یعنی روایت میں ہے کہ جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی جس گھر میں، وہ گھر ایسا ہے جیسے آسمان والوں کے لیے چمکتا ستارہ، جیسے ہم زمین سے آسمان کو چمکتے ستارے دیکھتے ہیں تو اب ویسے ہی آسمان والے دیکھتے ہیں کہ یہ گھر کہتے ہیں ویسے ہی ہمارا اور آپ کا گھر بن جائے گا اگر ہم نے اور آپ نے ان کی راہ پہ چل گئے، ان کو اپنا لیا، ان کے راستے پہ آ گئے۔ اب آپ دیکھیے، میں نے وہاں پہ عرض کیا تھا علی اور فاطمہ سورج اور چاند کے مانند۔ اگر فاطمہ کی ٹھنڈک نہ ہو یا یعنی سورج کی گرمی ہو تو ہر کوئی گرم سے پریشان ہو جائے گا، اور اگر ٹھنڈ ہو تو ہر کوئی ٹھنڈک سے پریشان ہو جائے گا۔ تو کہا دونوں پیرلل ہیں، دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کہتے ہیں حدیث مفاخرہ میں، کہتے ہیں حضرت ایک مرتبہ حضرت زہرا حضرت علیہ السلام ایک باغ میں جا رہے ہوتے ہیں، حضرت فاطمہ کہتی ہیں میں فاطمہ بنت اسد، ہے نا، میں فاطمہ، حضرت علی کہتے ہیں میں فاطمہ بنت اسد کا بیٹا ہوں۔ حضرت زہرا کہتی ہیں میں خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی ہوں۔ حضرت علی کہتے ہیں میں فرزند صفا ہوں۔ حضرت زہرا کہتی ہیں میں سردار، یعنی تمام رسولوں کے سردار کی بیٹی ہوں۔ اس کے بعد جبریل، حضرت علی کہتے ہیں جبریل میں ایک کے بعد ایک نیکیاں گنائی جا رہی ہیں، جبریل میرا خادم ہے۔ حضرت زہرا کہتی ہیں میرا عقد آسمان میں فرشتوں کے درمیان ہوا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں قرآن کے مطابق کافروں کے لیے کھلی شمشیر ہوں۔ حضرت زہرا کہتی ہیں قرآن کے باطنی علوم میرے پاس ہے۔ اس کے بعد حضرت علیہ السلام کہتے ہیں میں وہ درخت ہوں جس کا آغاز پورے سینہ پہ ہوا۔ حضرت زہرا کہتی ہیں میں شجرہ طاہرہ ہوں۔ اس کے بعد کہتے ہیں قرآن میں مجھے انفسنا کہا ہے۔ حضرت زہرا کہتی ہیں قرآن نے مجھے نسانہ کہا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں خدا اگر علی ہے تو میں علی ہوں۔ حضرت زہرا کہتی ہیں خدا اگر فاطر ہے تو میں فاطمہ ہوں۔ چل بات پڑھے محمد وعلی محمد۔ تو اب ہم حضرت زہرا سلام اللہ علیہ 18 سال، کل عمر 18 سال، لیکن 18 سال کی عمر میں 33 سال کے حضرت علی، 63 سال کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں ان سے۔ کیوں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے راضی ہیں؟ سب سے افضل ترین خاتون، سب سے بہترین خاتون، سب سے جو ہے عورتوں کی سردار، اور نہ صرف دنیا میں، دنیا اور آخرت میں سب سے افضل ترین خاتون ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ۔ اب ہم آئیے دیکھیں گے قرآن کیا کہتا ہے، اور قرآن میں اور بیویوں کے بارے میں کیا تذکرہ ہے، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں کیا بیان ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ تو آپ قرآن میں دیکھیے جو 4 عورتوں کے بارے میں یعنی جو خواتین، بہترین خواتین کے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے، اس میں سے کون کون ہے؟ جناب آسیہ، جناب مریم، جناب حوا، ہے نا۔ لیکن اب آپ دیکھیے یہ ایک طریقے سے ان کے میں ہر گوشہ نہیں پایا جاتا، ہر چیز اس میں نہیں پائی جاتی ہے۔ حضرت آسیہ کے بارے میں ایک بہترین ماں ہے، یعنی پرورش کردہ، اور ایک بہترین زوجہ ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد حضرت مریم کیا ہے؟ حضرت مریم ایک بہترین بیٹی ہیں اور ایک بہترین ماں ہیں، زوجہ کا پہلو نہیں ہے۔ حضرت حوا کہتے ہیں ایک بہترین زوجہ ہیں، ایک بہترین ماں ہیں، مگر بیٹی کا پہلو ان میں نظر نہیں آ رہا۔ یعنی ہمیں کوئی ایک ایسی لیڈی چاہیے، کوئی ایسی خاتون چاہیے جو بہترین ماں ہو، بہترین بیٹی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ بہترین
زوجہ بھی ہو، تو کہا کہ بس ہم جب قرآن کا پورا نقشہ لیں گے یا قرآن کو دیکھیں گے تو کہتے ہیں ہمیں صرف اور صرف ایک خاتون ملتی ہے، وہ کون ہے؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، جو کہ آیت تطہیر کا مصداق ہے، جو کہ طہارت کا مصداق ہے، وہ ہے کا بہترین بیٹی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ حضرت علی کے لیے حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے یعنی جب بھی میں تھکا ہوا جنگوں سے آتا تھا، فاطمہ کے چہرے کی مسکراہٹ میری تھکان دور کر دیتی۔ اور ان بچوں کے بارے میں کیا بیان کیا جائے، یہ ماں کی تربیت کا کمال ہے جو بچے حسنین جیسے ہیں۔ کہ اب آئیے قرآن میں دیکھیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کیا ہیں، ہم اور آپ قرآن کھولیں اور دیکھیں قرآن میں نتیجہ ہے انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اس کوثر سے مراد کون؟ کہا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا۔ اس کے بعد جو ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس لیلۃ القدر سے مراد کون؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا۔ اور اس کو مختلف آیتیں ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیتیمًا وَاسِیرًا، کون ہے اپنے آگے کا کھانا دیے دے رہا ہے؟ کون سا خانوادہ، کون سی ایسی خاتون ہے؟ کہا وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا۔ اب انہی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو ہم اپنے ائمہ طاہرین کی اگر نگاہوں میں دیکھیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے بھی میری بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، اور جس نے جو ان سے غضبناک ہوا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ امیر کائنات فخر کرتے ہیں، امیر کائنات حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو فخر ہے کہ میں بطول کا شوہر ہوں، وہ جو عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ اس کے بعد یعنی امیر شام سے امام حسن مجتبیٰ نے کہا کہ انا فرزند فاطمہ، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں فاطمہ میرا دل کا سرور ہے، اور آپ نے بھی اپنی ماں پر فخر کیا ہے۔ اور مختلف یعنی امام باقر، امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہتے ہیں جس نے بھی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی معرفت حاصل کر لی گویا اس نے لیلۃ القدر کی معرفت حاصل کر لی، کیونکہ قرآن ارشاد فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانیں، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اور حجت خدا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو اسوہ حسنہ ہے تمام انبیاء کے لیے، تمام اوصیاء کے لیے ہم، اور ہمارے لیے اسوہ حسنہ یعنی ہمارے لیے آئیڈیل کون ہے؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ یہ ہم اور آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہے باغ فدق، جو کہ آپ نے سنا ہوگا، آپ نے مختلف کہیں پڑھا بھی ہوگا جگہوں پہ۔ یہ باغ فدق جو کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے میں دیا تھا۔ ابھی مجلس میں بیان ہوا تھا کس طریقے سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو باغ فدق دیا گیا اور پھر لے لیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے سب سے ضروری اور سب سے اہم کہ یہ باغ فدق کا استعمال اور اس کی آمدنی کیا تھی؟ کہا اس کی آمدنی تھی 1,20,000 درہم، یعنی اتنا زیادہ آمدنی ہونے کے بعد ہے نا، ابھی پیچھے ہم نے سنا گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، روٹیاں نہیں ہیں، کھانے کو نہیں ہے، وجہ کیا؟ یہ پیسہ جا کہاں رہا ہے، مال جا کہاں رہا ہے؟ کہ یہ تمام کی تمام دولت، یہ تمام کی تمام مال کہاں جا رہا ہے؟ یتیموں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو۔ یہ حضرت زہرا کے گھر میں بھی نہیں آتا ہے، اسی باغ سے جو مختلف مسلمان ہیں ان تک کے پہنچ جاتا ہے، جو نئے مذہب میں دنیا بھر میں جو نئے مسلمان ہوئے ان تک یہ پیسہ پہنچ جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعد رحلت رسول کیا ایسی گزری جو اس فدق کو، یعنی ہدف کیا تھا لوگوں کا اس فدق کو غصب کرنے کے لیے؟ دیکھیے ایک فطرتی ہے انسان، جس کے پاس مال ہوتا ہے لوگ اس کی طرف جاتے ہیں، جو مددگار ہوتا ہے لوگ اس کی طرف جاتے ہیں، اور اقتصادی حالات سے جو مدد کرتا ہے سب سے زیادہ لوگ اس کی طرف جاتے ہیں۔ کہا کہ اگر حضرت زہرا کے پاس یہ فدق رہے گا تو وہ لوگوں کی مدد کرتی رہیں گی، اور لوگوں کی مدد کرنے کا مطلب ہے لوگ ان سے رابطہ رکھیں گے، لوگ ان سے لنک میں رہیں گے، لوگ ان سے یعنی وہ دین کے پیغام کو، پیغمبر کی جو ہے عصمت کو پہنچاتی رہیں گی، حقیقی جانشین بتاتی رہیں گی۔ لہٰذا ہم فدق لیے لیتے ہیں۔ اگر فاطمہ کے پاس یہ فدق نہیں ہوگا تو ان کے پاس اقتصادی ان کے حالات خراب ہوتے جائیں گے، اور دھیرے دھیرے لوگوں سے رابطہ ختم ہو جائے گا، نہ یہ لوگوں تک پیسے پہنچا پائیں گی، نہ لوگ اپنے مسائل لے کے فاطمہ تک آ پائیں گے، اور اس طریقے سے جیسے ہم دین چاہیں گے ویسے پیش کر دیں گے۔ یہی وہ فدق تھا جس کے پیچھے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے خطبہ پیش کیا، اور دربار میں آئی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اپنا حق بتانے کے لیے۔ لیکن آئیے دیکھیں کیا مظلومیت گزری حضرت زہرا سلام اللہ علیہ پہ۔
کون کون سے مصائب گزرے اور کیا کیا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ پہ گزرا. کہتے ہیں بعد رحلت رسول عالم یہ ہے کہ 3 دن کے بعد لوگ حملہ کرنے آ گئے ہیں. جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے غدیر کے حوالے سوال کیا کیا تم غدیر میں تھے، تو کچھ نے کام ساتھے، لیکن کچھ کہتے تھے سمن بکمن امیون، نہ ہم کچھ دیکھ پا رہے ہیں، نہ کچھ سن پا رہے ہیں، نہ کچھ کہہ پا رہے ہیں. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ مستقل غدیر کے لیے کام کریں، لوگوں تک جا رہی ہیں حضرت علی کے ساتھ سواری پہ بیٹھ کے، لیکن کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. اور انجام کیا ہوا کہ جب لوگوں کی بڑھتی ہوئی یعنی اس کو دیکھا، لوگوں کی بڑھتی ہوئی تھنکنگ کو دیکھا، تو لوگ لکڑیاں لے کے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پہ جمع ہو گئے اور کہنے لگے ابو الحسن کو باہر نکالو وگرنہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے. غور طلب پہلو یہ ہے، یہ دروازہ جلانے نہیں آئے تھے بلکہ زندہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اور ان کے بچوں کو جلانے آ گئے تھے. اللہ اکبر. اور یہ وہی مظلومیت کا مقام ہے جب شہزادی پر در گرا اور شہزادی کا پہلو زخمی ہوا اور تمام چیزیں، اور اس کے بعد کس طریقے سے حضرت کو رخصت کیا ہے. حضرت علی علیہ السلام نے وصیت جو کی کہ رات کو دفن کرنا اور ہمیں رات کو غسل و کفن دینا، وہ تمام باتوں پہ حضرت علی علیہ السلام نے مکمل یعنی عمل کیا. اور نتیجہ یہ بھی ایک وصیت تھی، پیغام دیا تھا کہ ہماری قبر پہ قرآن پڑھنا ہمارے اور آپ کے زمانے کے لوگوں کے لیے کہ تم اپنے مردوں کو چھوڑ مت دو بلکہ ان کی یعنی قبروں پہ جا کے قرآن پڑھو تاکہ وہ تمہاری شفاعت کا ذریعہ بنے، تمہارا یعنی وہ تمہارے کام آئے. اور لیکن آج بھی یہ تو وہ زمانہ تھا جب حضرت علی علیہ السلام موجود تھے. آج 1400 سال ہونے کے بعد بھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اتنی ہی مظلوم ہے. اللہ اکبر. آج بھی شہزادی کی قبر کا کوئی نشان نہیں ہے. جو ایک کہا جاتا ہے شہزادی کی قبر شاید تو جنت البقیع میں ہو، تو آپ دیکھیں جنت البقیع کتنی زیادہ اجڑی ہوئی ہے، اس کو منہدم کروا دیا گیا. وجہ کیا ہے اس کے پیچھے، کیوں اس کو منہدم کروا دیا گیا، کیوں اس کو توڑوا دیا گیا؟ انصاف سے بتائیے. آنے والا جب حج کرنے آئے گا دیکھے گا، ساری چیزیں دیکھے گا، کعبہ دیکھا، صفا دیکھا، مروہ دیکھا، حجر اسود، سب چیزیں دیکھ لی. مدینے آیا، مسجد نبوی میں آیا، بیت رسول، گھر رسول سب دیکھ لیا. اگر یہ مزار بنا ہوا ہوتا، اگر یہ روضہ بنا ہوا ہوتا، تو پھر پہلا سوال یہ کرتا وہ سب تو ٹھیک ہے، ہمیں سب سمجھ میں، ہمیں کعبہ دیکھا، ہم نے مسجد دیکھی، بیت رسول دیکھا، یہ بتاؤ یہ روضہ کس کا ہے، یہ مزار کس کا ہے؟ مجبوری میں نہ کچھ بھی، یعنی انسان مجبور ہو کے یہی جواب دیتا کہ یہ فاطمہ کا گھر یعنی فاطمہ کا مزار ہے، یہ اہل بیت رسول کا مزار ہے، اس میں نواسہ رسول حسن دفن ہے، اس میں پوتے یعنی امام زین العابدین، امام باقر اور امام صادق جیسی عظمت ترین شخصیت دفن ہے. تو اب نہ کر کے وہ مسلمان جاتا، پتہ لگواتا یا وہیں پوچھتا یہ بتاؤ ان کی شہادت کیسے ہوئی، یہ گئے کیسے اس دنیا میں. تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس دور یعنی اس دور کے مسلمان کو بتانا پڑتا کہ ان کو کس نے مارا یا ان کی شہادت کیسے ہوئی. یعنی ایک طریقے سے اس نے کہا کہ نہ فاطمہ کا مزار رہے گا، نہ اہل بیت رسول کا مزار رہے گا، نہ لوگ ہم سے سوال کریں گے. لیکن آج بھی امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجک ہمارے اور آپ کے درمیان میں موجود ہیں اور روتے ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی مظلومیت پہ. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے اوپر انصاف سے بتائیے، ہم اور آپ جس ہدف کو لے کے چلے تھے دنیا کو جنت بنانے میں، لوگوں نے تو اس کو مکمل نہ ہونے دیا، زمانے نے تو اسے مکمل نہ ہونے دیا. مگر جب ہمارے اور آپ کے 12ویں امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجک اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے ہدف کو پورا کریں گے اور اس دنیا کو جنت بنائیں گے. حضرت کے وسیلے سے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے وسیلے سے جو دعا کریں گے انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی. اور ہم اور آپ دعا کرتے ہیں امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجک سے کہ جلد سے جلد تشریف لائیں اور جلد سے جلد جنت البقیع کی تعمیر ہو. سب مل کے دعا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجک پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا.
माँ फातिमा ज़हरा